محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے فتنہ دجال کے تعلق سے کچھ باتیں کی گئی تھیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک فتنہ دجال ہے، دجال کا فتنہ، اور ایک خود دجال، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ان کے پوچھنے پر صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دجال کب نکلے گا، دجال کب لوگوں کے درمیان آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ مضبوط مکان بنانے لگیں گے، جب لوگ مضبوط مکان بنانے لگیں گے اور تاجر لوگ جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے لگیں گے، عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زینت کرنے کے بجائے غیروں کو دکھانے کے لیے زینت کرنے لگیں گی، سود اور زنا عام ہو جائے گا، نبیذ کے بجائے لوگ شراب کو پسند کرنے لگیں گے اور نشے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جب ہونے لگیں گی تو اس کے بعد نمبر آئے گا دجال کا، دجال نکل آئے گا۔ آج ہم غور کریں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی، اس کے بعد پھر دجال نکلے گا۔ یہ چیزیں آج ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں تقریباً مکمل پائی جا رہی ہیں۔ مضبوط مکان بن رہے ہیں، عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو بہت ہی زیادہ زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہیں، گھر کے اندر رہتی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے رہتی ہیں تو بھوت بن کر کے، چڑیل بن کر کے رہتی ہیں، اور اسی طرح تجارت، بزنس، کاروبار، جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب کا پورا ایک ماحول رہتا ہے کہ جو جتنا بڑا بزنس مین اتنے بڑا جھوٹا، جتنا زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے لے جائے، جتنے لوگوں کو پڑھا لے جائے، اس کو ایک کلا کہا جاتا ہے، ایک فن کہا جاتا ہے کہ فنا کے اندر بڑی فنکاری ہے، دھوکہ دینے میں بڑی مہارت ہے، لوگ چکما کھا جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ 1500 سال پہلے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، یوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب انتظار کیا جائے دنیا کے نشٹ ہونے کا، دنیا کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت تو بہت بعد میں آئے گی۔ دجال آج کہیں آ رہا ہے، ہمارے ذہن دل و دماغ میں تو یہی بیٹھا ہوا ہے کہ دجال کہیں آج یا کل نکلنے والا تھوڑی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی، بہت زمانہ باقی ہے۔ اگر ہم ذرا غور کر لیں کہ جو جس طرح سے سال اور دنوں میں، سالوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جس تیزی کے ساتھ، اس اندازے سے اگر ہم ذرا بھی غور کر لیں تو ہمیں لگے گا کہ قیامت تو بہت قریب ہے، قیامت تو بہت قریب ہے۔ 100-200 سال کے اندر بھی قیامت آ سکتی ہے، کیونکہ ہم تبدیلیاں دیکھیں۔ آج سے 24 سال پہلے، سن 2000 سے پہلے کا جو ماحول تھا، آج کا ماحول دیکھ لیں۔ 20 سال پہلے کا جو ماحول تھا، کیا کیا چیزیں نہیں تھیں، آج کیا کیا چیزیں ہیں، اور آگے کا ہم 20 سال جوڑ لیں تو 20 سال میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ جس برائی کو، جس بے حیائی کو، جس غلاظت کو، جس گندگی کو لوگ کرنے سے کانپ جاتے تھے، ڈر جایا کرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، آج سے 25 سال پہلے، آج 25 سال گزرنے کے بعد آج کے ماحول میں وہ برائیاں مانی ہی نہیں جا رہی ہیں، وہ گناہ ہی نہیں، وہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، دھڑلے سے ہر کوئی کیے جا رہا ہے۔ اتنی جرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اتنی جرات لوگوں میں آ گئی ہے، جو جیسے چاہ رہا ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔
تو یہ جو تبدیلیاں جس تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سالوں میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ برکتیں بھی اٹھا لی جائیں گی، دنوں میں جو برکتیں ہوتی ہیں، دن آج دیکھیے دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ سال گزر گیا۔ ابھی رمضان کو ہم نے رخصت کیا ہے، رمضان سے ابھی ہم نکلے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند دن پہلے رمضان سے نکلے تھے۔ آج اگر دیکھ لیں تو ربیع الاول کی آج 2 تاریخ یا 3 تاریخ ہے، 5 مہینہ گزر چکا رمضان کو، 6 مہینہ یعنی قریب آدھا سال۔ ایسا محسوس ہوتا کہ ابھی رمضان سے ہم نکل کر کے آئے، اور یہ نہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے مہینے رمضان کے گزر چکے ہیں، بقرعید بھی، محرم بھی، سفر بھی، ربیع الاول کا آغاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر اس کا پہلا دن ہوگا۔ وہ صرف دنیا میں 40 ہی دن رہے گا دجال، صرف 40 دن، پہلا دن سال کے برابر ہوگا۔ جس تیزی کے ساتھ سال گزر رہا ہے، جس سرعت کے ساتھ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ 1 سال نہیں ہوگا، بلکہ پہلے والا دن جو آج سے 100 سال پہلے والا بڑا دن مانا جاتا تھا۔ ایک دن میں لوگ کتنے کام کر جایا کرتے تھے، رات ہوتی تھی تو راتوں میں لوگ کس طرح سے سو بھی جاتے تھے، اٹھ بھی جاتے تھے، کام بھی کر لیتے تھے، سفر کرنا ہوتا سفر بھی کر لیتے تھے، منزلیں طے کر لیتے تھے، بڑا کام راتوں میں دنوں میں ہو جایا کرتا تھا۔ وہ سال کے برابر، وہی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ سال وہی پچھلے پرانے والے دن کے برابر ہو، یعنی وہ سال نہ ہو بلکہ دن ہی ہو، لیکن یہ اشارہ ہو کہ اس طرح سے دن ایک دن گزرے گا گویا کہ وہ 1 سال سال اس طرح سے گزرے گا گویا 1 دن گزر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہی ہوتا، ہفتہ اس طرح گزر رہا ہے جیسے مہینہ، اس تیزی کے ساتھ ہفتہ گزر رہا ہے جیسے ابھی 1 دن گزرا ہے، مہینہ اس طرح سے گزر رہا ہے جیسے 1 ہفتہ گزرا ہے، سال اس طرح سے گزر رہا ہے جیسے 1 مہینہ گزرا ہے۔ اس تیزی کے ساتھ جو ہے ایام گزر رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے دنیا جا رہی ہے۔ اس سرعت و تیزی کے ساتھ تو اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ یہ تو اوقات کے اعتبار سے اور گناہوں کے اعتبار سے، معصیات کے اعتبار سے، لغزشوں کے اعتبار سے، جس طرح سے انسان دلدل میں پھنس رہا ہے، پھنستا جا رہا ہے، اس اعتبار سے بھی اگر ہم غور کریں تو قیامت قریب ہے، قیامت بہت دور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے ہوں گی۔ ایک، سورج کا پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا، سورج کا پچھم سے نکلنا ہوگا۔ دابۃ الارض کا، زمین سے ایک جانور، زمین پھٹے گی، ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے انسانوں ہی کے بھاشا میں بات کرے گا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے قیامت سے پہلے کی۔ اور تیسری نشانی، بڑی نشانی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا۔ یہ 3 نشانیاں جیسے ہی پہلی نشانی ظاہر ہوگی لوگوں کے لیے، یعنی سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، ایسے ہی لوگوں کا ایمان اور توبہ سب کا دروازہ بلاک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا ہوگا اسی کا ایمان مانا جائے گا۔ یہ ظاہر ہونے جانے کے بعد، اتنی بڑی نشانی کے رونما ہو جانے کے بعد، پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، پھر کسی کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، پھر کسی کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے پہلے ہی جو کچھ لوگ کر لیں گے وہ سب قابل قبول ہوگا۔ آج جس طرح سے دجال کے فتنے میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ دجال کا مطلب ہے مکار، سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی دب جائے گی جھوٹ کے آگے۔ ایسے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ دجال ہے کون، دجال کس کو کہتے ہیں، یہ دجال ہے بھی کہ نہیں ہے، مسیحا بن کر کے رونما ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے ایک مکمل واقعہ ہے، ایک صحابی کے ذریعے سے وہ واقعہ رونما ہوا۔
وہ صحابی پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے. ان صحابی کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو. وہی ظہر کا وقت قریب تھا. وہ صحابی جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا. وہ روایت کرتی ہیں کہ الصلاۃ جامعۃ، مدینہ منورہ کے گلیوں میں آوازیں لگائی جا رہی تھی لوگ مسجد کے لیے، مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں. الصلاۃ جامعہ، سارے مسلمان، صحابہ، صحابیات، عورتیں سب جمع ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی نماز ادا کرنے کے لیے. وہ ایک الگ موضوع ہے. بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ عورتیں اب مسجد میں آ کر کے نمازیں نہ پڑھا کریں، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کریں. بہت سے فتنے، بہت سے جو ہے آنے والے وقت میں تمام طرح کی برائیوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کر دیا، حکمت سے، مصلحت کو دیکھتے ہوئے. حالانکہ شدت نہیں ہے، آج بھی عورتیں اگر مسجد میں آ جائیں کوئی قباحت، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فتنہ اور برائیوں کی وجہ سے انہیں روک دیا گیا کہ نمازیں وہ اپنے گھروں ہی میں پڑھ لیا کریں. اس لیے کہ ہماری جو نمازیں ہیں 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں اندھیرے میں ہوتی ہیں. مغرب کی نماز ختم ہوتے ہوتے اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز تو مکمل اندھیرے میں ہے، اور فجر کی نماز تو وہ بھی اندھیرے ہی میں ہے. 3 نمازیں ہماری اندھیرے میں ہیں. اندھیرے ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کے ساتھ ان کا محرم بھی، ان کا شوہر بھی، ان کا بھائی موجود ہو. لوگ پردیش چلے جاتے ہیں، تنہا عورتوں کا آنا مسجد میں وہ بھی ہو سکتا ہے گھر دور ہو سکتا ہے بجلی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو. یہ سب تمام طرح کے خدشات ہیں جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد میں آ کر کے نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرے. سارے مرد عورت سب اکٹھا ہو گئے مسجد میں الصلاۃ جامعہ سن کر کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صرف جمعہ میں ممبر پر بیٹھتے تھے، لیکن بڑا عجیب لگا کہ آج جمعہ بھی نہیں ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. ممبر پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دجال کے تعلق سے جو میں تمہیں بتاتا تھا، فلاں نام لے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمیم نے جا کر کے دجال کو دیکھ کر کے آئے، وہ دجال موجود ہے. پھر پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم کو حکم دیا کہ بتاؤ واقعہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بتایا اپنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اور یہ واقعہ بتانے والے ایک صحابی حضرت تمیم داری ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں تجارتی سفر پہ تھا. پہلے سفر عام طور سے پانی والے جہاز سے لوگ کرتے تھے، جہاز بھٹک جایا کرتا تھا طوفانی ہواؤں کی وجہ سے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جہاز بھٹک گیا، اور بھٹکتے بھٹکتے 1 مہینہ تک ہم پانی ہی میں بھٹکتے رہے، اور کنارہ جب ہمیں ملا تو ایک عجیب و غریب کنارے پہ ہم پہنچے. اور ایک جزیرہ نما کنارہ تھا، معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا یہ کس جگہ ہم پہنچے ہیں، کون سا کنارہ ہے. جب ہم جہاز سے اترتے ہیں اور کنارے جا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے ملاقات ہو، معلوم ہو کہ ہم پہنچ کہاں گئے ہیں. آج کے زمانے کی طرح اتنا ہائی لوکیشن نہیں تھا کہ فوراً پتہ چل جائے کہ ہم کس سمت میں ہیں، کس جگہ ہیں. جب وہ اترتے ہیں کنارے تو ان کو ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے، جو آدھے جانور جیسے اور آدھا انسانی جسم لیے ہوئے، اور اس کے پورے جسم پر بال ہی بال اور بڑے بڑے بال. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا دیکھ کر کے کہ عجیب و غریب مخلوق ہے، آدھا انسان کا جسم اور آدھا جسم جانور کا. اور وہ جب بات کرنے لگی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک عورت کی آواز نکلی اس سے. وہ ایک عورت تھی،
اور اس نے فوراً جو ہے کوئی سوال و جواب نہیں، سیدھا اس نے یہی کہا کہ تم لوگ آ گئے، تمہارا انتظار کیا جا رہا تھا، تمہارا ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عجیب لگا کہ ہمارا انتظار اس جزیرے میں کون کر رہا۔ خیر اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ عربی میں اردو میں اس کا میننگ مطلب ہوتا ہے کہ میں جاسوس ہوں، میں ہر جگہ اسے چل کر کے اور لوگوں کے تعلق سے جو ہے خبریں معلوم کرتی ہوں اور جا کر کے اپنے بڑے گرو کو سناتی ہوں، اور گرو تمہیں بلا رہے ہیں فلاں جگہ ہیں۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں چل پڑا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، ایک جو ہے کھنڈر نما ایک عمارت تھی، اس عمارت کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک عجیب و غریب قد کا ہیکل جیسا جو ہے بڑا جسم لیے ہوئے زنجیروں میں جکڑا ہوا جو ہے اندر موجود ہے، وہ اس کے ہاتھ پیر پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں، پورے جسم اس کا زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، عجیب و غریب اس کی شکل و صورت دیکھ کر کے۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہم سے کہ تم بتاؤ کہ ملک شام میں ایک بستی کا نام اس نے لیا کہ اس بستی میں بتاؤ ایک چشمہ ہے، کیا وہ ابھی جاری ہے یا سوکھ چکا ہے؟ وہ بتاتے ہیں ملک شام ہمارا تجارتی سفر ہوتا رہتا تھا، اس لیے ملک شام سیریا کے ملک کے تعلق سے ہمیں سب معلوم تھا۔ ہم نے بتایا کہ نہوی ابھی پانی وہاں جاری ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ وہ آنے والے دن میں وہ سوکھ جائے گا چشمہ۔ پھر اس کے بعد ملک شام ہی میں ایک جو ہے سر سبز و شاداب باغات کا تذکرہ کرتا ہے اور نام بنام لیتا ہے کہ فلاں باغ یہ بتاؤ کہ ابھی وہ پھل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں بتایا کہ پھل دے رہا ہے، ابھی اس میں پھل لگ رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہا ان قریب وہ سب سوکھ جائے گا پیڑ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بحر تبریہ کے تعلق سے بڑے بڑے سوالات کرتا ہے۔ آخر میں ایک سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ہاں آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا، لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آخری نبی کے ساتھ لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، لیکن جنگیں ہوئی اور وہ آخری نبی کامیاب ہو گئے، جنگوں میں ساری جنگیں جیت گئے اور لوگ جو ہے ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہ دجال کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا، اور پھر وہ ایک دم خوشی سے اچھل پڑتا ہے، کودنے لگتا ہے عجیب و غریب، جیسے وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا ابھی نکل جائے گا، زنجیر توڑ دے گا، اس طریقے سے خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا اب میرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ پورا واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں مردوں عورتوں کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ میں جس کے تعلق سے بتاتا تھا کہ دجال ایسا ایسا ہوگا، انہوں نے جو دیکھا وہی دجال ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ فلاں جو ہے ملک ہے، ان ملک کے بیچ میں جو جزیرہ ہے، ان جزیروں میں وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہی دجال ہے۔ وہ دجال قیامت سے پہلے پہلے نکلے گا، 40 دن پوری دنیا میں سفر کر لے گا، اللہ کے طرف سے اس کو اس سرعت کے ساتھ سفر کرنے کا اللہ کے طرف سے اس کو طاقت ملے گی کہ اس طاقت کے ساتھ وہ سفر کرے گا کہ پوری دنیا میں جائے گا، وہ اپنا فتنہ لے کر کے پوری دنیا میں چلے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ 7 دروازے ہوں گے مدینے کے باہر، 7 دروازوں پہ فرشتے متعین ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور وہ فرشتے حفاظت کریں گے مدینہ شہر کی۔ دجال اور اس کا فتنہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
اسی طرح مکہ المکرمہ میں بھی ایمان اور جو مادیت کا مارکہ ہے، جیسے ایمان ہے اور ایک دنیاوی فتنہ ہے، دنیاوی لالچ ہے، دنیاوی متاع ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، لالچ ہے، دنیا پرستی ہے، یہ مارکہ جو ہے اللہ کے یہاں سے پہلے ہی سے سلسلہ وار چلا آ رہا ہے، یہ تمام ہوگا، دجال پہ تمام ہوگا۔ اس وقت ایسا امتحان مسلمانوں سے اور دنیا کے انسانوں سے لیا جائے گا کہ ویسا امتحان نہ کبھی لیا گیا ہے۔ 99% لکھا ہے کہ لوگ بہک جائیں گے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، لوگ بہک جائیں گے۔ اسی لیے سورہ کہف میں، قرآن کی ایک عظیم الشان سورت ہے سورہ کہف، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے مادیت کو اور ایمان کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے نیک بندے ہیں جو مادیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جو اپنا مفاد دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، اپنے ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ان میں جو ہے نوجوانوں کا واقعہ بھی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے مادیت سے اور کیسے تمام طرح کے بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا۔ وہ کہف ایک غار ہے، جس غار میں وہ جا کر کے نوجوانوں نے پناہ لے کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ بزرگوں نے لکھا ہے، بڑوں نے لکھا ہے، ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آج کے اس دجالی دور میں دجال سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بھی کہیں کوئی کہف، کوئی غار ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کر کے ہم چھپ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں کسی طرح سے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارے اعمال محفوظ رہیں۔ ہے کیا وہ کہف؟ وہ غار کون سا غار ہے کہ جس غار میں ہم کو پناہ لینا چاہیے؟ آج کے وقت میں سب سے پہلا فرسٹ جو کہف ہے، جو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کتابوں میں، وہ مکہ اور مدینہ کا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں فتنہ نہیں داخل ہو سکے گا، یہ دجال نہیں جا سکے گا۔ لیکن سب لوگ مکہ مدینہ میں، پوری دنیا کے، پورے ورلڈ کے مسلمان انسان تو جا نہیں سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ ایک بہت فکس اور دور دراز جگہ پہ ہے۔ تو دوسرے جو کہف لکھا گیا ہے وہ مدارس کا بھی کہف ہے، مساجد کا بھی کہف ہے، جو مدرسوں سے کام ہوتا ہے، مسجدوں سے کام ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے خانقاہوں سے جو کام ہوتا ہے، جس میں لوگ جو جڑ جاتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ مسجدوں سے جڑ جانا، اپنے آپ کو مسجدوں کے حوالے کر دینا، مسجد سے کام آج کے وقت میں جو ہے تبلیغی جماعت کر رہی ہے، تبلیغی جماعت کو مکمل اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ کہف ہے آج کے وقت کا، ایمان اور اعمال کی حفاظت کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ یہ اس کو ہلکے میں نہ لیں، جڑ جائیں، مکمل حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ نمازیں مسجد میں رہیں گے، پڑھیں گے، اور تمام طرح کی برائیوں اور شرور و فتن سے حفاظت ہوگی مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے۔ اسی طرح مدارس ہیں، مدارس سے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہم سمجھتے، ایک الف لام میم پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوچ لیں ایسے شخص کو جو قرآن کا ایک پارہ پڑھ ڈالے، اس پارے میں کتنے الفاظ ہم پڑھ ڈالیں گے، اور ان الفاظ پر کتنی نیکیاں۔ گناہ ہوں گے، ہوتے ہیں، کوئی بچا نہیں ہے، لیکن ایک طرف دیکھ لیں کہ نیکی اور نیکیوں کے کرنے کے کہاں جو ہے زیادہ مواقع ہیں، کس چیز میں ہیں، ان کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ ہم گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے اور ہم سے نیکیاں ہو جائیں، وہ مدارس ہیں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت یعنی مسجدوں سے اپنے آپ کا تعلق جوڑ لینا ہے۔ اسی طرح خانقاہ، جو اللہ والے نیک بزرگ جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، جن سے ہم تعلق رکھ کر کے ہماری دین کی حفاظت ہوگی، ہمارے اعمال کی، ایمان کی حفاظت ہوگی، ان سے ہم ضرور تعلق رکھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں، وہ جہاں جس طرح جو وظائف بتائیں، جو کرنے کے اعمال بتائیں، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کے وقت کے جو ہے بچنے کے جو کہف ہیں،
کہ ان چیزوں میں گھسیں گے، اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے، اپنے گھر والوں کو حوالے کر دیں گے، مرد عورت کے تعلق سے فکر کر لیں تو دجال اور دجال کے فتنے سے مکمل حفاظت ہوگی۔ اسی لیے سورہ کہف میں شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو، ایمان والوں کو سورہ کہف کی 10 آیتیں تو کم سے کم جمعہ کے دن پڑھ ہی لینا چاہیے، اور ہو سکے تو مطلب کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں فتنے کا تذکرہ ہے کہ فتنہ ہے، فتنہ ہوگا، فتنہ آئے گا، لیکن حفاظت کیسے ہوگی، سورہ کہف میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان